پہلے میچ میں ویک اپ کال کے بعد پاکستان کا دھمال، جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹی20 میں کر دیا کمال۔ لاہور میں گرین شرٹس 9 وکٹ سے کامیاب، 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی۔ سائم ایوب کی طوفانی بیٹنگ، 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی بالرز کے وار نہ سہ پائی، پوری ٹیم صرف 110 پر ڈھیر ہوئی۔ فہیم اشرف کی 4 وکٹیں، سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج کھیلا جائے گا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بابر اعظم نے ٹی20 انٹرنیشنل میں بھارت کے روہت شرما کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سٹار بیٹر سب سے زیادہ ٹی20 رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹی20 میں اعزاز حاصل کیا۔ روہت نے کیریئر میں 4231 رنز بنائے تھے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، اس بار توسیع نہیں کی گئی، اب گرفت ہوگی، پینلٹی بھی لگے گی۔ 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2025 کے لیے تقریباً 60 لاکھ شہریوں نے گوشوارے جمع کرائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کی شرح میں 17.5% اضافہ ریکارڈ۔ 36 لاکھ ٹیکس دہندگان نے ریٹرنز کے ساتھ ٹیکس ادائیگی بھی کی۔ انفرادی طور پر شہریوں نے 69 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ 70,000 ٹیکس دہندگان کو ٹارگیٹڈ ای میلز بھی بھیجی گئیں۔ آغاز میں خبر یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 43 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ شعیب نظامی سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 15 نومبر تک ہوگا۔ شعیب نظامی مزید بتائیں گے۔ جی شعیب۔ جی، منسٹری آف فائنانس نے یہ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جو ہے پیٹرول 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے اور پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 3 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک کے لیے ہوگا اور اس کا جو اگر کی ورکنگ تھی اس کے حساب سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق، استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا اور ان کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد ہوگا۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ملکوں کی فعال شمولیت کو سراہا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا، افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغانستان فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف اقدامات کرے۔ امید ہے افغانستان پاکستان کے تحفظات کو دور کرے گا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کی پشت پناہی ختم کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ 6 نومبر کو ہوگا جس میں معاہدے کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ ثالث، ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے دراندازی بند ہو۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو افغانستان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد ٹارگٹ ایک ہیں۔ ملک میں ہائیبرڈ نظام اب کام کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔
یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے، اگلے اجلاس تک صورتحال کی نگرانی ہوگی، اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی سہیل آفریدی کو پھر تعاون کی پیشکش، کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو کہا مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے، مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی میری باتوں کو مثبت انداز میں لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی افواج نے 4 دن کی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہادری پر سلام پیش کرتے ہیں، امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی نہ کرواتے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی، ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ کون ہوگا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا امیدوار؟ بلاول نے آج بھی نہیں بتایا۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے، پی پی آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرنا جانتی ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں، آزاد کشمیر حکومت کی بقیہ مدت امتحان ہوگی، کشمیر کے مسائل سیاسی ہیں، ان کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے نام پر اختلافات برقرار ہیں، پارٹی قیادت گروپنگ ختم کرانے میں ناکام ہو گئی، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی سردار یعقوب، لطیف اکبر، چودھری یاسین کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، دھڑوں نے اپنے امیدوار کی حمایت کی دستبرداری سے انکار کیا، وزیر اعظم کے نام کے فیصلے کا اختیار پارلیمانی پارٹی سے لے لیا گیا، امیدوار کا فیصلہ پی پی قیادت اب خود کرے گی، مظفر آباد میں نام کا اعلان جلد متوقع ہے، تحریک عدم اعتماد کب اور کیسے پیش ہوگی، اجلاس میں اس بارے میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ کے پی جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے، پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے، حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات، فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے لاہور میں پی کے ایل آئی ہسپتال میں ملاقات کی، ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی میں کوئی نیا بلاک بن سکتا ہے، ملاقات کے بعد محمود مولوی نے اے آر وائی نیوز کو بتایا شاہ محمود کے پتے میں پتھری ہے، ان کی سرجری ہونی ہے، ورکرز جیلوں میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اعجاز چودھری سمیت اور بھی کئی لوگ اور ورکر سے ملاقات ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ فواد چودھری نے ایکس میں پیغام میں کہا شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے علیل ہیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملنے نہیں جاتی، تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے، جو بانی کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ماحول تلخ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی رہے۔ پی ٹی آئی میں 4 لوگ آگ لگانے میں مصروف ہیں، پارٹی میں جوتیوں میں دال بانٹی جا رہی، فواد چودھری کی پی ٹی آئی قیادت پر کڑی تنقید، کہا موجودہ قیادت کے رہتے ہوئے بانی کی رہائی ممکن نہیں، بیرسٹر سیف کو کے پی کابینہ میں شامل نہ کرنے سے بڑا نقصان ہوگا۔
خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے 10 ارکان سے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں مینا آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی، آفتاب عالم آفریدی، فضل شکور، خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہان، عاقب اللہ خان اور فیصل خان شامل ہیں. تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی موجود تھے. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں. نئی کابینہ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری. تمام وزراء، مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو قلمدان بعد میں سونپے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی. صوبے کی سیاسی، معاشی امن و امان کے معاملے پر گفتگو ہوئی. کالعدم ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تحریک لبیک سے لا تعلقی کا اعلان. جنوبی پنجاب سے کالعدم ٹی ایل پی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. پاک افواج نے کچھ ماہ قبل دشمن بھارت کو شکست دی. دشمن اب پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہا ہے. ٹی ایل پی نے ایسے لانگ مارچ کی کال دی جس سے دشمن کے بیانیے کو تقویت ملی. خارجی دہشت گردوں نے بھی کالعدم ٹی ایل پی سے وابستگی کا اعلان کیا. افغانستان سے جنگ کے دوران بھی لانگ مارچ کی کال دی گئی. ٹی ایل پی ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دیا. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. چیف سیکریٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے. رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا. ڈیمارکیشن اور دیگر درجہ بندی کی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کاؤنسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دے دیے جائیں گے. مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے. کراچی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کوئی خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا. ہمارے صوبے سے لوگوں نے دنیا میں نام کمایا. وزیر اعلیٰ سندھ کا دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کا افتتاح پر خطاب. کہا گزشتہ سال 44 ملکوں کے فنکاروں نے امن کے پیغام کو دنیا میں اجاگر کیا. اس سال 142 ملکوں کے 1000 سے زائد فنکاروں کا حصہ لینا بڑی کامیابی ہے. ورلڈ کلچر فیسٹیول صرف کراچی نہیں ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا. رشوت کے الزام میں گرفتار این سی سی آئی اے کے 6 افسران کی لاہور کی عدالت میں پیشی. ایف آئی اے کی گرفتار افسران کے مزید 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا. ملزمان کے وکیل نے کہا ایف آئی اے نے رشوت لینے کے جو الزامات لگائے ان کے ثبوت نہیں. 3 دن کا پہلے ہی ریمانڈ ہو چکا، مزید ضرورت نہیں. سندھ حکومت نے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن میں 2 ماہ کی توسیع کر دی. ای چالان سسٹم کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا. ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا. بائک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائک چوری ہوئی. 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے کا ای چالان کیا گیا. موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی. مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے. پولیس نے برآمد کرائی نہ کیس پر کام کیا. سینیٹری پیڈ سستے کروانے کے لیے خاتون عدالت پہنچ گئیں. سندھ ہائی کورٹ کا اٹارنی جنرل کو خصوصی نوٹس جاری. سینیٹری نیپکن کو بنیادی ضرورت قرار دینے کی درخواست. کہا غلط کیٹیگری کی وجہ سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے. اشیاء ضروریہ کو عوام سے دور رکھنا حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جائے. اے آر وائی نیوز کی خبر پر ایکشن. ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس. یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی. کچرا جلانے سے روکنے کے لیے جی ٹی ایس امتیاز پر گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا. ڈی آئی جی ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا. اے آر وائی نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی.
बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में बनो सूबे के मसाइल को कोई बाहर से आकर हल नहीं करेगा, हमें खुद जिम्मेदारी उठाना होगी। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए दियानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। वजीर आला सरफराज बुगटी की आला सतह इजलास में गुफ्तगू, सूबाई महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सरफराज बुगटी की सोहबत पूर आमद, शहीद SHO लुत्फ अली खोसा के अहल खाना से ताज़ियत की। लुत्फ अली खोसा दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। इसराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, सेहूनी फोर्सेस का खान यूनिस पर फिर हमला। गजा हुकाम का कहना है दोबारा बमबारी से लोग खौफजदा हैं, इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हो रही है। हमास ने इसराइल को मजीद 2 यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी, 11 लाशों की तलाश जारी है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग का कराची में इनेकाद। दुनिया न्यूज़ के मियामिर महमूद एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब, ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। जियो न्यूज़ के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज़ के शकील मसूद हुसैन सेक्रेटरी जनरल PBA मुंतखब हुए। और शुमाली वज़ीरिस्तान में T20 क्रिकेट लीग बाजोड़ ने जीत ली। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यूनुस खान स्टेडियम मीरान शाह में फाइनल हुआ। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा, तालीम और खेल हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहम है। पाक फौज को सलाम है, बच्चों को सरगर्म रखकर उनका टैलेंट परवान चढ़ा रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, खेल के मयार को सराहा। अवाम ने खेलों के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और जिला इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया।